ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرام، پاکستان کے قیام کے لیے دولت اور منصب کو پیروں تلے رون کر لندن سے ہندوستان آنے اور ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت دلانے والی شخصیت کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں چند مشہور واقعات پیش کیے تھے۔ آج ہم پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ عوامی لیڈر بن گئے تو گاندھی نے ان کو خط لکھا کہ پہلے میں آپ کو مائی ڈیئر مسٹر جناح کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اب آپ قائد اعظم بن گئے ہیں کہ اب میں آپ کو مائی ڈیئر قائد اعظم لکھا کروں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خط کے جواب میں لکھا کہ گلاب کے پھول کو جس نام سے بھی پکارو گے وہ گلاب کا پھول ہی رہے گا۔ اس کے بعد گاندھی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں اپنے فیصلوں کا فارمولہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا، ہاں بتائیے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ سیاسی میدان میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں کا موڈ، مزاج اور رائے کیا ہے۔ جب آپ کو لوگوں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ سناتے ہیں، جبکہ میں ہمیشہ اس کے برعکس فیصلہ سناتا ہوں۔ گاندھی جی نے پوچھا، کیا مطلب؟ قائد اعظم نے فرمایا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس کے بعد جو صحیح ہوتا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ گاندھی جی نے پوچھا کہ کیا لوگ آپ کی اس نوعیت کے فیصلے قبول کر لیتے ہیں؟ قائد اعظم نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ شروع میں لوگ بھرپور اس کی مخالفت کرتے تھے، لیکن میں سچ پر ڈٹا رہا، یہاں تک کہ میرے فیصلوں کی مخالفت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ اب لوگ سچائی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ایک صحیح فیصلہ ایسے ہزار فیصلوں سے بہتر ہوتا ہے جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ ڈسکور اردو سٹوریز کے دوستوں، اگر آپ کی انصاف پرستی کی بات کی جائے تو اس ضمن میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا، گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو، مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو، میں ایسی کوئی مثال نہیں قائم کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ 37 روپے کا سرکاری استعمال کے لیے فرنیچر لایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لسٹ دیکھی تو 7 روپے کی کرسیاں اضافی تھیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کس لیے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی بہن فاطمہ کے لیے ہے۔ آپ نے لسٹ میں سے وہ کاٹ کر فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ سے لو، اس کی ادائیگی قومی خزانے سے نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، بہت کم لوگ اس واقعے سے واقف ہوں گے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح بیرسٹری پڑھنے لندن گئے تو وہاں ایک ایکٹر کی ضرورت کا اشتہار آیا۔ وہاں تمام امیدوار گورے تھے جو 70 کے قریب تھے۔ قائد اعظم نے بھی اس میں حصہ لیا۔ وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مکالمہ پڑھ کر سنایا اور اتنے سارے امیدواروں میں جس کو چنا گیا وہ تھے ہمارے قومی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم اس سلیکشن پر بہت خوش تھے اور وہ اپنا مستقبل ایک کامیاب اور نامور ایکٹر کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کمپنی کا ڈرامہ بھی سائن کر لیا اور گھر آ کر اپنے والد کے نام خط لکھا کہ میں اتنا زیادہ لوگوں میں منتخب کر لیا گیا ہوں اور میں ایک انٹرنیشنل تھیٹر میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب ان کے والد پونجا جناب پرانی وضع کے آدمی تھے اور انہوں نے جوابی خط لکھا۔ اس میں کہا گیا کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے تم اس کی طرف توجہ دو۔ یہ تم نے کیا نیا پیشہ اختیار کر لیا ہے؟ خبردار، تم نے اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت نیک اور بڑے تابع فرما تھے، چنانچہ خط ملتے ہی ان کو فکر پڑ گئی اور اس کمپنی کے مالک سے کہا، سر میں بہت شرمسار ہوں اور میں وعدے کے مطابق پرفارم نہیں کر پاؤں گا۔ اس کمپنی کے مالک نے پوچھا کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا، سر میرے والد نے منع کیا ہے اور میرا اس تھیٹر میں کام کرنا ان کو پسند نہیں ہے۔ کمپنی کے مالک نے کہا، تمہارے والد کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری اپنی زندگی ہے۔ اس پر آپ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگی میں والد کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے میں یہ ڈرامہ نہیں کر سکوں گا۔ قصہ مختصر، انہوں نے اپنا شوق و جذبہ چھوڑ کر اپنے والدین کی بات مانی اور ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارے والدین یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ضروری ہے۔ برطانوی وائسرائے ہند قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت تھے، ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں۔ وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی ہیں۔
امریکی صدر ہنری ٹرومین نے قائد اعظم کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ میں ایک ایسی دھن اور لگن پائی جاتی ہے جو بہت کم انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے اس حقیقت پر کوئی دو آرا نہیں کہ یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی قابلیت، شخصیت اور کردار کا کمال تھا کہ انہوں نے تنہا اپنی سیاسی بصیرت سے کانگریس کے درجنوں رہنما مسلم گاندھی، نہرو، پٹیل اور عبدالکلام وغیرہ کا مقابلہ کر کے اپنا مقصد حاصل کیا۔ بیچے لکشمی پنڈت کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبدالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، بے معجزات دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔